ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر वल-फजर कसम है फजर की वक्त फजर की वलयालिन अश्र और 10 रातों की वश्शफ़्इ वल-वत्र जुफ्त और ताब की वल्लैलि इज़ा यस्र रात की जब वो आ गया है सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात व बरकत के लिए ख़ास अनगिन लातादाद और बेशुमार दरूद व सलाम हों आक़ाए कायनात सरवरे कायनात इमाम कायनात इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे
اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ پاک باس نفوس قدسیہ خاص صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، مصنفین اسلام ہوں، مفسرین اسلام ہوں، شعراء اعظام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں، شہداء اسلام ہوں، بزرگان دین ہوں یا اولیاء کرام ہوں، مولا کریم ذوالجلال والاکرام جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد حضرات سامعین مکرم، سورہ فجر کی ابتدائی آیات آپ نے سماعت فرمائیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے اسلوب اور انداز کے مطابق جہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول میں متعدد مقامات پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے متعدد قسمیں اٹھائی ہیں بات کی پختگی کے لیے، حالانکہ جب خالق ارض و سما، جب رب السماوات والارض، جب علی کل شیء قدیر ذات کوئی بات کہے تو اس کی کسی بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کوئی بات کہے اس کی کسی بات میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا، وہ صداقت پہ مبنی ہوتی، وہ حق اور سچ پہ مبنی ہوتی ہے۔ اور بالخصوص جب اللہ ذوالجلال والاکرام کسی بات کو کہنے سے پہلے قسم اٹھا لیتا ہے پھر اس بات کی اہمیت کا اور بھی بڑھ جاتی ہے، اس بات کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اس بات کا مقام اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ قسمیں اٹھائی ہیں۔ یہاں پہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے چند ایک قسمیں اٹھائیں، جن میں سے سب سے پہلی والفجر، قسم ہے فجر کی، وقت فجر کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے قسم اٹھائی ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ فجر کے وقت کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے، فجر کے وقت کی فضیلت اور مقام کیا ہو سکتا ہے، فجر کی عظمت کیا ہو سکتی ہے۔ اور مفسرین کے نزدیک یہاں پہ کسی خاص دن کی کوئی فجر مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مطلقاً فجر کی قسم اٹھائی ہے۔ ہر روز آنے والی، روزانہ کی بنیاد پہ طلوع ہونے والی فجر کی قسم اٹھائی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان سے مراد مفسرین کے نزدیک اللہ ذوالجلال والاکرام کا مقصد یہ عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ کہ حدیث مبارکہ کے مطابق
ان 10 راتوں کی فضیلت، ان 10 راتوں کی عظمت ایسی ہے کہ ان کا مقام کوئی اور وقت، کوئی اور لمحہ، کوئی اور ساتھ نہیں کر سکتی۔ یہ 10 راتیں، یہ 10 دن اور راتیں ذی الحجہ کی اللہ ذوالجلال والاکرام کو اتنی محبوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل، اللہ کے راستے میں لڑ جانے سے بھی افضل اگر عمل کوئی ہے تو ان 10 راتوں میں کیا ہوا عمل ہے، ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل ہے۔ اس کی وضاحت آگے جا کے کرتے ہیں۔ حضرات، اللہ نے ہر انسان کو اپنے عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اور دنیا کا سارا نظام اللہ کے حکم، اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ حضرات، اللہ نے بے شمار مخلوقات مبعوث فرمائی، اور ان میں حضرت انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام کی تمام مخلوقات سے افضل اور بہتر قرار دیا۔ یہ اللہ کا ہم پہ احسان، یہ اللہ کا ہم پہ انعام، یہ اللہ کا اکرام ہے۔ حضرات، بات کسی اور طرف نہ نکل جائے، اپنے موضوع کی طرف رہتے ہیں۔ دنیا کا سارا نظام اللہ کی منشا اور حکم کے مطابق چلتا ہے، تو پھر انسان کو بھی چاہیے، جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جسے اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، جسے اللہ نے شعور اور تعقل کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، جن میں سے اللہ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، جن میں سے اللہ نے اپنے اتقیاء کو مبعوث فرمایا ہے، جن میں سے اللہ نے اپنے صلحاء کو مبعوث فرمایا ہے، انہیں انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہی مقصد اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن و انس کی تخلیق کا مقصد اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ہماری بندگی اور عبادت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے زندگی دینے والی ذات کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اعمال صالحہ اور عبادات کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات، زندگی میں بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ اگر ان کو ضائع کر دیا جائے تو پھر انسان حسرت و یاس کی تصویر بنا نظر آتا ہے۔ اگر ان مواقع کو ضائع کر دیا جائے پھر حسرت اور یاس، افسوس کے سوا انسان کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل رہتا۔ حضرات، انہی ایام میں سے عشرہ ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بھی ہیں، اور ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی رفت یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہی 10 دنوں کا، انہی 10 راتوں کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں قسمیں اٹھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ معمول کے مطابق عام دنوں اور مہینوں میں بھی ان کے درمیان
اعمال صالحہ کے لیے مقابلہ بازی ہوا کرتی تھی، لیکن جب اس جیسے خاص مواقع آتے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ مہینوں میں سے خاص ہے، جیسے لیلۃ القدر راتوں میں سے خاص ہے، جیسے دنوں میں سے جمعۃ المبارک کا دن خاص ہے، اسی طرح یہ 10 راتیں بھی انہی مواقعوں میں شامل ہیں جو خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے عام دنوں میں بھی اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے، اور خاص کر جب زندگی میں یہ مواقع نصیب ہو جائیں، ان جیسے مواقع مل جائے، رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، لیلۃ القدر کو ہم پالیں اور عشرہ ذی الحجہ میں ہم داخل ہو جائیں، ذی الحجہ کی یہ ابتدائی 10 دن ہمیں زندگی میں نصیب ہو جائے، تو حضرات ہمیں بھی چاہیے تو خاص کر ان دنوں میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کی تعریفات بیان کی جائے۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں پانے کی کوشش کی، جنہوں نے ہم تک پہنچنے کی کوشش کی، ہم ان کے لیے رستے خود بخود نکالتے چلے جاتے ہیں، کھولتے چلے جاتے ہیں، اور یہی وہ مواقع ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ یہ ابتدا ہونے والی ہے، اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے فیض و برکات کو ہمیں اپنے نامہ اعمال میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی ایام کے بارے میں رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا افضل الایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجہہ فی التراب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، آپ علیہ السلام نے ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے، ان 10 دنوں کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا افضل الایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سے بہترین افضل ترین دن اور لمحات اگر کوئی ہے تو یہ ذی الحجہ کے ابتدائی دن ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، سوال کیا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ کے رستے میں لڑ جانے کی بہت فضیلت ہے، اللہ کے رستے میں کٹ جانے کی بہت عظمت ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اپنے مال کو پیش کر دینا، اپنی اولاد کو پیش کر دینا بہت عظمت والا عمل ہے۔ کیا یہ عشرہ ذی الحجہ جنہیں آپ دنیا کے افضل ترین دن قرار دے رہے ہیں، جنہیں آپ دنیا کے بہترین ایام قرار دے رہے ہیں، کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا؟ رسول مکرم علیہ السلام نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا ولا مثلہن، نہیں جہاد کی بھی وہ فضیلت عشرہ ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق وہ بھی نہیں ہے، الا رجل غفر وجہہ فی التراب، یہاں تک کہ انسان کا چہرہ جہاد کرتے ہوئے خاک آلود ہو جائے، یعنی انسان جام شہادت نوش فرما جائے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کٹ جائے، مر جائے، شہید ہو جائے۔ حضرات یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے۔ اور ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ایام کے بارے میں ارشاد فرمایا
ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ ان ایام میں کیے گئے اعمال کے، ان ایام میں عشرہ ذی الحجہ میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ پسند ہیں، اور ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال کا مقابلہ کسی اور دن میں کیے ہوئے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من عمل ازکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر اہلہ فی عشر الاضحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک اجر کے لحاظ سے، اللہ کے نزدیک فضیلت کے لحاظ سے یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کے اعمال کی فضیلت کا مقابلہ کوئی اور اعمال نہیں کر سکتے۔ حضرات، کیوں ذی الحجہ کہ یہ ابتدائی ایام کی فضیلت کیوں ہے؟ یہ عشرہ ذی الحجہ کو یہ مقام، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ فضیلت کیوں کر ملی ہے؟ حضرات، اس لیے آئیے ذرا نقطے کی بات سماعت کیجیے۔ اس لیے کہ عشرہ ذی الحجہ، اسی عشرے میں حج کا دن ہے۔ حج جو عظیم ترین عبادت ہے، جس کی فرضیت اور اہمیت کے متعلق آپ نے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سماعت فرمایا کہ حج اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرض کر رکھا ہے صاحب استطاعت پہ، اور ارشاد فرمایا، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود جو حج نہیں ادا کرتا، جو حج کا فریضہ ادا نہیں کرتا، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے نصرانی ہو کے مرے، چاہے مجوسی ہو کے مرے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہاں گئی وہ توحید کا اقرار؟ کہاں گیا وہ رسالت کا اقرار؟ کہاں گئی انسان کی وہ شب بیداری؟ کہاں گئی انسان کی وہ نمازیں، وہ صدقات و خیرات، وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہنا، اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھنا؟ کہاں گئی؟ اگر استطاعت ہونے کے باوجود، قوت اور طاقت ہونے کے باوجود، وسائل اور اسباب ہونے کے باوجود، صحت اور فراغت ہونے کے باوجود بھی انسان حج کا فریضہ ادا نہیں کرتا، انسان کے کسی عمل کو اللہ ذوالجلال والاکرام قبول نہیں فرماتے۔ عشرہ ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے، یہ حج کا دن ہے۔ وقوف عرفہ اس دن ہوتا ہے کہ حجاج کرام میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں اور بیک زبان اللہ سے، اللہ کی عظمت کے نعرے لگاتے ہیں، اللہ کی کبریائی کے نعرے لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام سے اجتماعی توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اجتماعی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام حج کی بدولت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تکمیل دین کا دن ہے حج، یوم عرفہ یہ دین کی تکمیل کا دن ہے کہ اسی دن اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگو آج کے دن تم پہ تمہارا دین مکمل ہو چکا، ورضیت لکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین کیا مکمل ہوا؟ گویا تم پہ آج کے دن ہماری نعمت ہی مکمل ہو چکی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، یاد رکھو ہم نے بطور دین، بطور نظریہ حیات، بطور طرز زندگی
تمہارے لیے صرف اور صرف اسلام کو منتخب اور پسند فرما دیا۔ یہ عرفہ کا دن ہی تھا، یوم عرفہ ہی تھا کہ جس دن اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ اعلان فرمایا اور لوگوں میں خوشیاں، لوگوں میں مسرتیں پھوٹ جاتی ہے۔ ایک یہودی، ایک صاحب دانش، ایک دانشور یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے، یہ آیت سن کے کہتا ہے، اے عمر، آج تمہارے دین میں وہ آیت نازل ہوئی ہے، آج تمہارے نبی پہ تمہارے رب نے وہ آیت نازل کر دی ہے کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں ہوتی تو ہم اس دن کو، اس آیت کی فضیلت سے اس دن کو عید کے دن کے طور پہ مناتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست کے کیا کہنے، انہوں نے بھی جواب دیا تھا، آج کا دن بلا شبہ خوشی کا دن ہے، ہمارے لیے مسرت کا دن ہے، ہمارے لیے عید ہی کا تو دن ہے، آج عید ہی تو ہے، اور پھر آج جمعہ بھی ہے، جمعے کو بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ یوم عرفہ عشرہ ذی الحجہ میں جو آتا ہے، عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اس میں حج ادا ہوتا ہے اور یہ تکمیل دین کا دن ہے۔ اسی طرح یوم النحر انہی 10 دنوں میں ہوتا ہے جو قربانی کا دن ہوتا ہے، جو اللہ کو انتہائی محبوب عمل ہے، جو اللہ نے اپنے خلیل پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو یاد رکھنے کے لیے، سنت کو زندہ رکھنے کے لیے، قیامت تک کے لیے اس کا حکم دے رکھا ہے، اس کا امر دے رکھا ہے کہ میرے نبی، میرے پیغمبر، میرے خلیل کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم قربانی ادا کرتے ہیں، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، یہ قربانی ہے کیا؟ تو صاحب شریعت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، نبی مہربان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم ترین سنت ہے۔ اور انہی 10 دنوں کی فضیلت اس لیے ہے، نقطے کے بعد جو حافظ ابن حجر علیہ رحمہ نے بیان فرمائی کہ والذی یظہر ان السبب، والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادہ، لمکان اجتماع امہات العبادہ فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج ولا یعطى ذلک فی غیرہ، کہ حافظ ابن حجر علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے ہے، ان 10 دنوں کی عظمت اس لیے ہے کہ ان 10 دنوں میں جو امہات العبادات ہے، جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں، جو عظیم ترین عبادتیں ہیں، جو دین اسلام کی بنیاد ہے، جن عبادتوں پہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے دین اسلام کی بنیاد رکھی ہے، جو عبادتیں دین اسلام کے بنیادی ارکان ہے، انہی 10 دنوں میں وہ تمام کے تمام ارکان پورے ہو جاتے ہیں۔ اور ان 10 دنوں کے علاوہ سال کے کسی موقع پہ بھی یہ 5 ارکان اسلام، یہ 5 دین اسلام کی بنیاد عبادتیں، یہ 5 امہات العبادات،
انہی 10 دنوں کے علاوہ سال کے کسی مہینے میں کسی موقع پہ بھی اکٹھی نہیں ہوتی۔ وہ کون سی ہیں؟ وہی الصلاۃ، وہ نماز ہے، وہ صیام، وہ روزہ ہے، وہ صدقہ، وہ صدقات و خیرات ہے، وہ الحج، اور وہ اللہ کے گھر کا حج ہے۔ یہ 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں یہ تمام امہات العبادات ایک ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اسی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان ایام کو یہ عظمت دی ہے، یہ فضیلت دی ہے، یہ مقام دیا ہے کہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ کا مقابلہ سال کے دیگر لمحات میں کیے گئے اعمال نہیں کر سکتے۔ جو اعمال کے درجات، جو اعمال کا ثواب، جو اعمال کی فضیلت ان 10 دنوں میں ہے، سال کے کسی دن میں، سال کے کسی مہینے میں نہیں ہوتی۔ انہی ایام میں اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا چاہیے، نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے چاہیے، بالخصوص ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ نماز تو ادا کرنی ہے، نفلی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، روزے کی مناسبت سے روزہ بھی رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے تو ہم نے رکھنے ہیں، وہ تو اللہ نے فرض کر رکھے ہیں، ان کی تو معافی اور تلافی نہیں، وہ تو فرض ہے، اور ان کا ثواب وہ اللہ ہی جانتا ہے، ان کا اجر وہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ جو اللہ نے نگران کرامن کاتبین، جو اللہ نے انسان کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اللہ نے ان کو روزے کا اجر بتلایا ہی نہیں ہے کہ روزے کا اجر کیا لکھنا ہے، صرف یہی حکم دیا ہے کہ روزہ لکھ دیا جائے بس۔ اس کے بعد خدا جانے اور خدا کی مرضی جانے۔ لیکن فرض روزے سے ہٹ کے نفل روزے کا ثواب کیا ہے، نفلی روزے کی عظمت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پہ لے جاتے ہیں، 70 سال کی مسافت کی دوری پہ لے جاتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ یہ ایک نفلی روزے کی فضیلت، یہ ایک نفلی روزے کا ثواب ہے۔ لیکن یوم عرفہ جو اسی عشرہ ذی الحجہ میں آتا ہے، اسی دن کے روزے کی فضیلت، اس دن کے روزے کی عظمت کیا ہے کہ رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ یوم عرفہ کے دن کا، عرفہ کے دن کے روزے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے گزشتہ جو سال گزر چکا ہے اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس ایک روزے کی بدولت آئندہ آنے والے سال کے اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ عظمت، یہ مقام یوم عرفہ کے روزے کا ہے۔ حضرات، یہ 10 دنوں میں امہات العبادات، اسلام کے ارکان، اسلام کی بنیادی عبادات اکٹھی ہو رہی ہیں، مل رہی ہیں۔ اس وجہ سے ساری کی ساری عبادات کو ایک ساتھ ادا کر لینے میں
اللہ ذوالجلال والاکرام کی فضیلت ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ ہمیں فضیلت دی ہے، اللہ نے یہ ہمیں مقام دیا ہے، اللہ نے یہ ہمیں شرف دیا ہے، تو پھر ہمیں بھی ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے، ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے ان لمحات کے ان دنوں کے فیض و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، بڑھ چڑھ کے نیکی کے کاموں میں، بڑھ چڑھ کے خیر اور بھلائی کے کاموں میں، بڑھ چڑھ کے اللہ کی بندگی اور عبادت میں حصہ لینا چاہیے، اور پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر سے تو زبان ہمیشہ ہی انسان کی تر رہنی چاہیے کہ انسان پہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، انسان کس کس نعمت کو، اللہ کی کس کس نعمت کو شمار کرے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو احاطہ تحریر میں لانا چاہو، سمندروں کے پانیوں کو تم سیاہی بنا لو، کائنات میں موجود درختوں کی ٹہنیوں کو تم قلم بنا لو اور بیٹھنے لکھ جاؤ، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو احاطہ تحریر میں لانے لگ جاؤ، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، لیکن اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکو گے، اللہ کی نعمتوں کو تم احاطہ تحریر میں نہیں لا سکو گے۔ قیامت کی صبح طلوع ہو سکتی ہے، ابھی سے انسان بیٹھے، قیامت کی صبح طلوع ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ حضرات، اس لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا چاہیے، اور خاص کر ان ایام میں، عشرہ ذی الحجہ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہی رہے، اللہ کے ذکر میں مگن ہی رہے، کہ رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحلیل، کہ رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کی فضیلت، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کی عظمت کسی اور دن میں کیے ہوئے، کسی اور لمحے میں کیے ہوئے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو سب سے محبوب، اللہ کو سب سے پسند اگر کوئی عمل ہے، اگر کوئی نیکی ہے، تو وہ انہی 10 دنوں میں کی ہوئی نیکی ہے، انہی 10 دنوں میں کیا ہوا عمل ہے۔ اس لیے رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فاکثروا فیہن من التحلیل والتمہید والتکبیر، کہ اس لیے تم بھی انہی 10 دنوں میں کثرت سے تسبیح و تحلیل کیا کرو، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگایا کرو، اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگاتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ پکارتے رہا کرو، اللہ اکبر الحمدللہ کہتے رہا کرو۔ یہ کلمات اللہ ذوالجلال والاکرام کو انتہائی محبوب ہے، یہ کلمات اللہ ذوالجلال والاکرام کو انتہائی محبوب ہے، اور ان دنوں میں کیے ہوئے، ان دنوں میں ادا کیے ہوئے عمل، ان دنوں میں ادا کیے ہوئے یہ کلمات اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے نامہ اعمال میں سنہرے حروف سے لکھ دے گا، کہ رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ان کلمات کی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر الحمدللہ کی فضیلت یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ رسول مکرم علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے اور نہر کنارے ایک خشک درخت دیکھتے ہیں، آقا کائنات علیہ السلام اس درخت کی ٹہنی پہ اپنا عصا مبارک مارتے ہیں، اس درخت کے سارے خشک پتے گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحمد وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تساقط من ذنوب العبد
कमा तुसाक़तु वरक़ी हाज़िही शजरा, कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, ये कलिमात ऐसे हैं कि इनको अदा करने से अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इंसान के नामा-ए अमाल से गुनाहों को इस तरह झाड़ देता है जिस तरह ये इस दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं, झड़ गए हैं, जिस तरह इस पर दरख्त के पत्ते गिर चुके हैं। लेकिन ये फजीलत, ये अज़मत आम दिनों में है, और अगर यही कलिमात ये दिलहज्जा के अशरा में, अशरा दिलहज्जा में, जिसकी अल्लाह ने अपने कलाम में कसम उठाई है, वला यालिन अशर, इस मौके पे, इस दौरान ये कलिमात अदा किए जाएं तो इसका सवाब कितना होगा। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत इब्ने उमर, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का यह मामूल हुआ करता था कि अशरा दिलहिज्जा के आगाज़ में ही, दिलहज्जा का चाँद तलू होने के बाद वो जब बाज़ारों में निकलते, बुलंद आवाज़ में तस्बीहात किया करते थे कि उनके बारे में आता है, वकाना अबू हुरैरा व उमर व इब्ने उमर यखरजान इला सूक़ी फ़ी अय्यामिल अशर युकब्बिरान व युकब्बिरुन नास युकब्बिरहिमा, कि हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब अशरा ज़िलहज्जा के दौरान बाज़ार में निकलते, घर से बाहर जाते, कहीं भी होते, बुलंद आवाज़ में तकबीरात कहा करते थे, बुलंद आवाज़ में अल्लाहु अकबर, बुलंद आवाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह, बुलंद आवाज़ में सुबहान अल्लाह, बुलंद आवाज़ में ला इलाहा इल्लल्लाह कहते चलते चले जाते। दूसरे लोग उनको तकबीरात कहते सुनते, देखते और उनके पीछे वो भी तकबीरात कहना शुरू कर देते। हज़रात, ये 10 दिन बड़ी फजीलत वाले दिन है, ये 10 दिन बड़ी अज़मत वाले दिन है। बिलाशुबा इन 10 दिनों का ज़िंदगी में मिल जाना ये इंसान की खुशकिस्मती है, इंसान के खुश नसीबी है। और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से दुआ करते हैं, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इन 10 दिनों की फजीलत को, इन 10 दिनों के फ़ैज़ व बरक़ात को हमें अपने दामन में समेटने की तौफ़ीक अता फरमाए। कुर्बानी के लिए ख़ास अमल है, कुर्बानी वो भी इन्हीं दिनों में से आता है, कुर्बानी का अमल वो भी इन्हीं में आता है, और ये ख़ास अमल है और इसके मसाइल भी अलग से हैं। व इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा खुतबा जुमातुल मुबारक में हम कुर्बानी के मसाइल बयान करेंगे। लेकिन कुर्बानी के मसाइल के मुतालिक जाते जाते एक बात रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की समाअत करते जाइए कि रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन रआ हिलाल दिलहज्जा व अरादा अन युज़हिया फला याखुद मिन शारिही वला मिन अज़फारिही, कि रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन रआ हिलाल दिलहज्जा, जो दिलहज्जा का चाँद देख ले, व अरादा अन युज़हिया, और उसका इरादा और नीयत हो कुर्बानी करने की, फला याखुद मिन शारिही वला मिन अज़फारिही, तो फिर उसे चाहिए कि वह अपने नाखून और अपने बाल ना तराशे और काटे। एक हदीस में ये बात भी आती है कि जिसमें ये इस्तिताअत नहीं है, जिसमें ये कुव्वत सकत और ताकत नहीं है, जिसके पास इतने वसाइल और असबाब नहीं है कि वो कुर्बानी अदा नहीं कर सकता, तो रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक उसे भी चाहिए कि ज़िलहज्जा का चाँद देख लेने के बाद, ज़िलहज्जा का चाँद तुलू हो जाने के बाद वो भी अपने बाल और नाखून ना काटे, तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम यकीनन उसे भी सवाब से महरूम नहीं रखेगा। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से दुआ है, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमें आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका की रोशनी में अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।